اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ قرآن تو میرے سینے سے نکلتا جا رہا ہے، میں اسے محفوظ نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، کیا میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھا دوں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فائدہ دے، اور جنہیں تم یہ کلمے سکھاؤ انہیں بھی فائدہ پہنچے، اور جو تم سیکھو وہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کی رات ہو اور رات کے آخری تہائی حصے میں تم کھڑے ہو سکتے ہو تو اٹھ کر اس وقت عبادت کرو، کیونکہ رات کے تیسرے پہر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دعا اس وقت مقبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی آنے والی جمعے کی رات میں اگر نہ اٹھ سکو تو درمیان پہر میں اٹھ جاؤ، اور اگر درمیانی حصے پہر میں نہ اٹھ سکو تو پہلے پہر ہی میں اٹھ جاؤ، اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک پڑھو۔ پھر جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اچھے ڈھنگ سے اللہ کی ثنا بیان کرو، اور مجھ پر صلاۃ یعنی درود بھیجو، اور اچھے ڈھنگ سے بھیجو، اور سارے نبیوں پر صلاۃ درود بھیجو، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرو، اور ان مومن بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو جو تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر یہ سب کر چکنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، ایسا ہی کرو، 3 جمعے، 5 جمعے یا 7 جمعے تک اللہ کے حکم سے دعا قبول کر لی جائے گی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو پڑھ کر کوئی مومن کبھی محروم نہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 7 جمعے ٹھہرے ہوں گے کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی ہی مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے پہلے 4 آیتیں یا ان جیسی 2-1 آیتیں کم و بیش یاد کر پاتا تھا، اور جب انہیں دل میں آپ ہی آپ دہراتا تھا تو وہ بھول جاتی تھیں، اور اب یہ حال ہے کہ میں 40 آیتیں سیکھتا ہوں، یا 40 سے 2-4 کم و بیش۔ پھر جب میں انہیں اپنے آپ دہراتا ہوں تو مجھے ایسی ازبر ہو جاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ گویا کہ کتاب اللہ میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی رکھی ہے، اور میں روانی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اور ایسے ہی میں اس سے پہلے حدیث سنا کرتا تھا، پھر جب میں اسے دہراتا تو وہ میرے دماغ سے نکل جاتی تھی، لیکن آج میرا حال یہ ہے کہ میں حدیثیں سنتا ہوں، پھر جب میں انہیں بیان کرتا ہوں تو ان میں سے ایک حرف بھی کم نہیں کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، اے ابو الحسن تم مومن ہو۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنی وارزقنی حسن النظر فیما یردیک انی۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ میں ہمیشہ گناہ چھوڑے رکھوں، اور تو مجھ پر رحم فرما اس طرح کہ میں لایانی چیزوں سے پرہیز کروں، اور مجھے اپنے پسندیدہ امور کے متعلق خوب غور و فکر کرنے کے لیے حسن نظر عطا فرما۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، روب و داب والے، عزت و بزرگی والے، اور ایسی عزت و مرتبت والے کہ جس عزت کے حاصل کرنے و پانے کا کوئی قصد و ارادہ ہی نہ کر سکے، اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک و نور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی۔ اے اللہ اے بڑی رحمت والے، میں تیرے جلال اور تیرے تابناک و منور چہرے کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی کتاب یعنی قرآن پاک کے حفظ کے لیے جوڑ دے، جیسے تو نے مجھے قرآن سکھایا ہے ویسے ہی میں اسے یاد و محفوظ رکھ سکوں۔ وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي۔ اور تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اس کتاب کو اسی طریقے اور اسی ڈھنگ سے پڑھوں جو تجھے مجھ سے راضی و خوش کر دے۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، جاہ و جلال اور بزرگی والے، اور ایسی عزت والے جس عزت کا کوئی ارادہ تمنا اور خواہش ہی نہ کر سکے، اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک و نور وجہک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق بہ لسانی۔ اے اللہ اے رحمان میں تیرے جلال اور تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے ذریعے میری نگاہ کو منور کر دے، مجھے کتاب الہی کی معرفت حاصل ہو جائے اور میری زبان بھی اسی کے مطابق چلے۔ وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَن تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي۔ اور اسی کے ذریعے میرے دل کا غم دور کر دے، اور اس کے ذریعے میرا سینہ کھول دے کہ میں ہر اچھی و بھلی بات کو سمجھنے لگوں، اور اس کے ذریعے میرے بدن کو دھو دے کہ میں پاک و صاف رہنے لگوں۔ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ۔ کیونکہ حق پر چلنے کے لیے تیرے سوا کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا، اور صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ جو بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے،
اس کے سوا برائیوں سے پلٹنے اور نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق کسی اور سے نہیں مل سکتی۔